انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام معزز ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے اللہ پاک کے کلام مقدس میں سے ایک آیت تلاوت کی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث میں سے ایک احادیث آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھانا اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بڑا عجیب و غریب معاشرہ ہے جس معاشرے کے اندر بے دینی کی فضا عام ہو چکی ہے۔ لوگ دین سے بیزار ہوتے کوئی اور راستہ اختیار کرنے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ بے دینی کی فضا قائم کیسے ہوئی؟ ہمیں دین سے کس طرح سے متنفر کیا جا رہا ہے؟ دین پہ چلنے والوں کو کس طرح مجبور کیا جا رہا ہے؟ ان کے سامنے طرح طرح کے اسباب، طریقے لائے جا رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑے سمجھنے کی بات ہے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان ہونے کے ناطے سے ہمیں اس اسلامی ملک کے اندر رہنا بھی ہے۔ صرف رہنا نہیں ہے، اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنے جان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنے مال کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اگر نہیں تو پھر ہم سے ایمان بھی چھینا جائے گا، مال بھی چھینا جائے گا، جان بھی لے لی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو پکا ٹھکا مومن نہیں بنا سکے۔ آج ہمارے ایمان کے اوپر طرح طرح سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ایمان کے اوپر طرح طرح سے ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ آج ہمیں ایمان کے لیے طرح طرح کی مصیبتیں دی جا رہی ہے۔ آج ہمیں مسلمان ہونے کی سزا دی جا رہی ہے۔ آج ہم سے ایمان کو چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ ان تمام تر حالات کے اندر مسلمان کو اپنا ایمان کس طرح بچانا ہے، اپنے آپ کی حفاظت کس طرح کرنی ہے، اپنے کو ان تمام حالات سے کس طرح محفوظ کرنا ہے، یہی آج ایک بہت بڑا سوال ہے میرے اور آپ کے معاشرے کے اندر، کہ ہم کس طرح اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بات تو یہ ہے، رہی دوسری بات کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ بھائی میں مسلمان تو ہوں، کلمہ تو میں نے پڑھا ہے، لوگ مجھے مسلمان بھی کہتے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ مسلمان بھی ہے۔ اب ہمیں اپنے ایمان کے اوپر خود کو نظر ڈالنی ہوگی کہ جس ایمان کے ہم دعوے دار بنے پھر رہے ہیں، جس ایمان کی ہم باتیں کر رہے ہیں، جس نبی کے ہم امتی کہلا رہے ہیں، کیا واقعی ایمان ہمارے اندر اتنا مضبوط ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہم اس پوزیشن کا ایمان لائے ہیں یا نہیں لائے؟ کیا اگر ہمارے اوپر مصیبت آئے ایمان کی قوت سے ہم برداشت کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ لوگ تو بولتے رہتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ مسلمان ہیں ہم، لیکن ایمان جب تک کامل اور مکمل نہیں ہوتا
تب تک انسان کامل مسلمان نہیں ہوتا۔ اگر کامل اور مکمل مسلمان ہونا ہے تو ایمان کو بھی کامل کرنا پڑے گا، ورنہ اگر یہ ٹوٹا پھوٹا جو آج کل ہمارا ایمان ہے، جس پہ روز حملے ہو رہے ہیں، روز ہمیں آزمایا جاتا ہے، روز ہمیں پریشان کیا جاتا ہے، روز ہمارے سامنے مصیبتیں کھڑی کی جاتی ہے، وجہ یہ ہے کہ ایمان میرا اور آپ کا کامل اور مکمل نہیں ہے۔ جب ایمان کو اس اعلیٰ درجے کا ہم اپنائیں گے، اس اعلیٰ درجے پر لا کے رکھیں گے، پھر پتہ چل جائے گا کہ ایمان کی قوت سے لوگ کس طرح ہم سے ڈرتے ہیں۔ آج اگر ہمارے اوپر لوگ حاوی ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، آج اگر ہمارے در و دیوار کی تقدس کی عزت نہیں کی جاتی، آج اگر ہمارے معاشرے میں ماں اور بہن کی عزت نہیں کی جاتی، آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر کسی عورت کی عزت نہیں ہوتی، یہ قصور کس کا ہے؟ یہ سوال کس سے کیا جائے؟ یہ پوچھا کس سے جائے کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے معاشرے کے اندر طرح طرح کی مصیبتیں اور تکلیفوں سے آپ کو آزمایا جا رہا ہے، آخر کب تک ہم اس چیز کو برداشت کریں گے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ میری دیوار کے اندر، میرے گھر کے اندر ایمان کتنا مضبوط ہے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ میرے گھر میں کوئی نمازی ہے ہی نہیں؟ کبھی کسی نے اسے سوچا کہ میرے گھر کے اندر کوئی قرآن پڑھنے والا ہے ہی نہیں؟ کبھی کسی نے اس طرح سوچا کہ ماں اور بہن کی عزت کیا ہوتی ہے، کس مقام کی ہوتی ہے، کس طریقے کی ہوتی ہے؟ آج مسلمان نہیں سوچ رہے، چاہے ہم کتنے بھی دین کے دعوے دار ہیں، لیکن آج ہماری ماں اور بہنوں کی عزتیں بھی سلامت نہیں ہیں۔ اس دور میں ہمیں آزمایا جا رہا ہے، مسلمانوں آپ کو آزمایا جا رہا ہے، آپ کے ایمان کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ اب ان تمام تر حالات سے نکل کے کامل اور مکمل بننے کا کیا راستہ ہے؟ ہمیں ایمان کو آخر کس طرح مضبوط کرنا چاہیے؟ ہم آخر کب اس مقام اور مرتبے کو پہنچیں گے کہ ہم اپنی ایمانی قوت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے؟ یہ کب آئے گا ایسا وقت؟ ایک ہی راستہ ہے، اگر ہم اس پہ چلنے والے بن جائیں تو اللہ پاک ان تمام چیزوں سے ہم سب کو نکال دیں گے۔ وہ ایک ہی راستہ یہ ہے کہ قرآن کو سینے سے لگائیں، قرآن کی تعلیم کو سینے سے لگائیں، قرآن کو عام کریں، قرآن کے راستے اور طریقے پہ زندگی گزاریں۔ جہاں قرآن پاک ہماری رہنمائی فرما رہا ہے، وہاں ہم قرآن کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اس کی عزت اور وقار کو اپنے سامنے رکھیں، اور یاد رکھیں جب مسلمان اللہ کے پاک کلام کو بھول جاتے ہیں، اس کی عزت اور تقدس ان کے پاس نہیں رہتی، ان کی شان اور مان ان کے پاس نہیں رہتی، پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ مسلمان کو اللہ پاک ہر طرح کے طریقوں سے آزماتا ہے، پھر انسان جب آزمائش میں پھنس جاتا ہے اپنی جان نہیں چھڑا سکتا۔ آج قرآن ہم نے دیکھے ہیں، مسجدوں میں پڑھے ہوتے ہیں، دکان میں بھی قرآن پڑھا ہوا ہوتا ہے، گھر ہے تو وہاں بھی قرآن پڑھا ہوتا ہے، لیکن پڑھنے والا کوئی نہیں، اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں، اس کو اٹھا کے آنکھوں پہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ اگر گھر کے اندر قرآن موجود ہے تو صرف ہر ہفتے اس کے کپڑے چینج کرتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ نیا کپڑا میں بازار سے لے کے آیا ہوں، اس کو اوپر چڑھا دوں۔ اور اگر دکان کے اندر موجود ہے تو اس نیت سے قرآن کو وہاں رکھا ہے کہ جو ہے یہ دکان کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو تکیہ اور سہارا نہ بناؤ، قرآن تمہارے سہارے کے لیے نہیں آیا، قرآن تمہیں اس چیز کے لیے نہیں دیا گیا کہ آج آپ کی دکان کی حفاظت قرآن کرے گا،
گھر کی حفاظت قرآن کرے گا، کاروبار کی حفاظت قرآن کرے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن اس چیز کے لیے نہیں آیا، قرآن کا یہ حق نہیں ہے جو آپ ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بھائی دکان میں پڑا ہوا ہے، پڑھیں گے اس کو بالکل نہیں، بس یہ پڑا ہوا ہے، اللہ رحم کرے گا، برکت ہو جائے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کا حق یہ ہے۔ گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، گھر میں 10-15 آدمی رہتے ہیں، کوئی بھی قرآن کو پڑھنے والا نہیں ہوتا، بس پڑا ہوا ہے، جو بھی آئیں گے دیکھیں گے بھائی ان کے پاس قرآن موجود ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ قرآن کی تعلیم کو اور قرآن کی اس پاک اور مقدس کتاب کو تکیہ اور سہارا نہ بناؤ، اس کا حق ادا تب ہوگا جب آپ اس کی تلاوت کریں گے، اس کا حق ادا تب ہوگا جب آپ اس کو پڑھیں گے، اس کا حق ادا تب ہوگا جب ہماری مائیں بہنیں اس قرآن کی تلاوت کرنے والی بنے گی، اس قرآن کو سینے سے لگائیں گے، تب جا کے اس قرآن کا حق ادا ہو جائے گا۔ آج اگر مسلمان کے اندر قرآن کی محبت نہیں رہی، اس کی عزت اور مقام نہیں رہا، اس کی شان اور شوکت مسلمان کے پاس نہیں ہے، سمجھو کہ یہ مسلمان اب اس دنیا میں تو کامیابی نہیں پا سکتا، کیونکہ جس چیز جو اس کو دی گئی تھی کہ اس کے مطابق آپ کو زندگی گزارنی ہے، یہ جن جن چیزوں کا حکم کرے اس کے مطابق آپ کو عمل کرنا ہے، یہ جن جن چیزوں سے تجھے روکے اس سے رک جانا ہے، یہ کتاب ہمیں اس چیز کے لیے دیا گیا تھا۔ یہ کتاب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، اس کے اندر انسان کی زندگی گزارنے کے پورے طریقے موجود ہیں، پورے اسباب موجود ہیں، کس طرح ایک عام مسلمان کو زندگی گزارنی ہے، کس طرح معاشرے میں اپنی عزت کو بنانی ہے، کس طرح ماں اور بہن کی عزت کی حفاظت ہم کر سکیں گے، کس طرح ہمارے معاشرے میں ایک دین کی فضا قائم ہوگی، ان سب تمام چیزوں کے لیے اللہ نے اپنا پاک کتاب مقدس قرآن حکیم ہمیں عطا فرمایا ہے۔ جب مسلمان اس کو پڑھ کے اس کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، وہی معاشرے پھر ایک دین والے بن جاتے ہیں، وہی معاشرے ہوتے ہیں جہاں دین کی فضا قائم ہو جاتی ہے، وہی معاشرے ہوتے ہیں جہاں دین کو ماننے والے زیادہ ہو جاتے ہیں، وہی معاشرے ہوتے ہیں جہاں بے دینی ختم ہو جاتی ہے۔ آج دن بدن بے دینی بڑھتی جا رہی ہے، دین کا کوئی نام لینے والا، اگر دین کا نام لیا جاتا ہے تو اس کو نہیں سنا جاتا، اس کی بات کو نہیں مانا جاتا۔ لیکن اگر یہاں اعلان کیا جائے کہ بھائی ایک بے دین سے بالکل ان پڑھ لوگ، جاہل ایک آئے گا یہاں، باہر چوک پہ کھڑے ہو کے وہ آپ کو پیسے تقسیم کرے گا، انعامات آپ کو دے گا، جس کو نہ داڑھی ہے نہ مونچھیں ہیں، جس کو نہ کپڑے ہیں نہ کچھ، ایسے انگریز کے لباس میں آئے گا، تو میرے خیال میں پورے علاقے میں سے کوئی بھی نہیں نکلے گا کہ بھائی یہ بے دین ہے ہم نہیں جائیں گے۔ سب سے زیادہ رش وہاں ہوگی کیونکہ یہ پیسے دینے آئے۔ لیکن اگر اسی اسلام اور دین کے لیے ہمیں کہاں بلایا جاتا ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ دین کی حفاظت کے لیے کچھ کریں، تو وہاں یہ طعنے ملتے ہیں کہ ان لوگوں کے دماغ خراب ہیں، یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، یہ اپنی باتیں کرتے ہیں۔ اگر وہاں کہا جائے کہ بھائی باہر کوئی بڑا وزیر منسٹر آیا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پورے علاقے والوں کو پیسے دوں گا، تو میرے خیال میں ایک معصوم بچہ بھی ہم گھر میں نہیں چھوڑیں گے، پیسے لینے نا، چاہے اس پیسوں سے ہماری عزت کو لوٹا جائے، ہمارے مقام کو بگاڑا جائے، ہمیں محتاج اور غلام بنایا جائے، ہم یہ ساری باتیں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دین کے قریب نہیں آئے۔ آج معاشرے میں یہی چل رہا ہے، کہاں سے ہم دیندار بنیں گے، کہاں سے ہمارے گھروں کے اندر دین کی فضا قائم ہوگی، جب دین اسلام کے نام سے مسلمان اتنی نفرت کرنے والا بن گیا ہے۔
کہاں سے ہمارے گھروں کے اندر خیر اور برکتیں آئیں گی؟ کہاں ہماری مائیں اور بہنوں کے اندر قرآن کی اور دین کی فضا قائم ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتا جب ہم دین کے نام سے اتنی نفرت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ یہاں آتے ہیں نا، جماعتیں آتی ہیں، بھائی چلو اللہ کے راستے میں، آپ کو جو ہے وقت دینا پڑے گا تاکہ آپ کچھ سیکھیں، کچھ حاصل کریں، کم از کم آپ کو کلمہ صحیح ہو جائے، نماز صحیح ہو جائے، آپ جو ہے ایک دیندار ماحول میں بن جاؤ گے، ہمارے ساتھ چلو۔ پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں، نہ ہمارے صوبے کے، نہ ہمارے کراچی کے، باہر ملکوں سے لوگ آتے ہیں یہاں ہمارے اصحاب صفہ مسجد میں۔ لیکن میں یقین سے کہتا ہوں ہم ان کی بات بھی نہیں سنتے، ٹائم نہیں ہوتا ہے ہمارے پاس، نہ وہ ہم سے پیسے مانگے، نہ وہ ہم سے کھانا مانگے، نہ وہ ہمیں کچھ جبرن پکڑ کے کہیں کہ بیٹھو، کچھ بھی نہیں کرتے، صرف اتنا کہتے ہیں کہ حضرت چلیں، ہم آپ کو پانی بھی پلائیں گے، بوتل بھی پلائیں گے، چیزیں بھی کھلائیں گے، اکرام بھی کریں گے، ہمارے ساتھ چلو، بیٹھ جاؤ۔ لیکن ہم تیار نہیں ہوتے، حالانکہ اس چیز میں تو ہونا چاہیے کہ اکرام بھی ہوگا، کھانے کا ٹائم ہوگا تو پکڑ کے بیٹھیں، بھائی آپ پہلے بیٹھے۔ اس چیز میں تو مسلمان کو تھوڑا جلدی آنا چاہیے کیونکہ ہر چیز فری کی، لیکن وہ بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا، ہم ان کی بات سننے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ان کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی دلوں سے بے دینی کی فضا کو ختم کر کے دین کی فضا کو ان کے اندر اجاگر کیا جائے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ لوگ اگر بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنایا جائے، لوگ اگر دین اور اسلام مسجد سے دور ہیں ان کو مسجد کے قریب لایا جائے، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے۔ اپنے کرائے پہ آتے ہیں، اپنے خرچے پہ آتے ہیں، سب کچھ ان کا اپنا ہوتا ہے، اور آتے کیوں ہیں کہ ایسے نہ ہو کہ کوئی مسلمان، کوئی نبی کا امتی کہلانے والا، امتی ہے نہیں، ہم ہیں نام کے امتی، سیدھی بات بتا رہا ہوں۔ اگر ہم آپ کو دیکھیں نا اپنے کو، انشاءاللہ ہمارے اندر کچھ بھی نبی کا نہیں ملے گا، یہ ہم نام کے ہیں۔ اب ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نام کے نبی کے امتی، اپنے کو نبی کے امتی کہلاتے ہیں، وہ جہنم میں نہ جائیں، جنت والے بن جائیں۔ وہ بے نمازی نہ ہو، نمازی بن جائیں، وہ بے دین نہ ہو، دیندار بن جائیں، ان کے گھروں کے اندر دین کی فضا کو آباد کیا جائے۔ جس طرح کسی مسجد میں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام اجاگر کیا جاتا ہے، آج مسلمانوں کے گھروں کے اندر بھی ہماری مائیں بہنیں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کو اجاگر کرنے والی بنتی ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کس طرح بے دینی ہمارے اوپر آتی ہے، پھر دیکھتے ہیں کس طرح بے دینی ہمارے اوپر آ کے ہمیں بے دین بنا دیتی ہے۔ وجہ یہ ہے ہم نے نہ دین والوں کی بات کو سنا، نہ ان کے نام کو تسلیم کیا، نہ ان کے کام کو تسلیم کیا، نہ ان کو ہم وقت دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب ہم اتنا دور بھاگنے کی کوشش کریں گے تو اللہ پاک بھی کہتے ہیں پھر ان کو چھوڑ دو، جانے دو، جہاں جا کے ان کو بریک لگے گی پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی کہ ہم کہاں پہنچ گئے، ان کو چھوڑ دو۔ تو میرے عزیز دوستو، اپنی دنیا اور آخرت کو بنانے کی کوشش کریں۔ یہ عارضی دنیا ہے، چلی جائے گی، نہ کوئی یہاں رہا ہے نہ کوئی رہے گا، نہ کوئی بچا ہے نہ بچے گا، آج ہیں کل ہوں گے، پتہ نہیں ہے کچھ بھی۔ جب پورا نظام اللہ نے عارضی بنا دیا ہے، پوری کائنات کو اللہ نے مختصر وقت کے لیے پیدا کیا ہے، تو پھر اس مختصر وقت میں بھی اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی
نافرمانی کے اندر زندگی گزار کے چلے جائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیں تو صحیح، پھر آخر کہاں جائیں گے؟ کل اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے؟ آج تو ہم دنیا میں سب کچھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، آج تو ہم دنیا میں کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر کوئی ہمیں نماز کی دعوت دے ہم اس کی مذاق اڑائیں، اگر کوئی ہمارے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرے ہم اس کی مذاق اڑائیں، اگر کوئی کہے قرآن کی تلاوت کرو ہم اس کی مذاق اڑائیں۔ آخر یہ مذاق دین والوں کا کب تک چلے گا؟ آخر یہ مسلمان دین والوں کو حقارت کی نظر سے کب تک دیکھیں گے؟ آخر یہ مسلمان کب جا کے ان کی آنکھیں کھلے گی کہ دین کیا ہوتا ہے؟ کب تک اس طرح ہوگا؟ کس طرح آج مسلمان کے دل سے یہ چیز نکل جائے گی؟ کیا ہمیں آخرت یاد نہیں؟ کیا ہمیں موت کی وہ سختی یاد نہیں؟ کیا ہمیں قبر کا عذاب یاد نہیں؟ کیا ہمیں محشر کا میدان یاد نہیں؟ یہ سب کچھ ہونا ہے، یہ سب کچھ ہونا ہے اور ہوئے گا، چاہے ہم کچھ بھی کریں۔ وہ کہتے ہیں نا، غیر مسلم جو ہوتا ہے وہ کلمے سے بھاگتا ہے، جس کو ہم ہندو بولتے ہیں، اس کو جب مسلمان کلمہ پیش کرتا ہے نا، کہتا ہے میاں مسلمان ابھی نہیں بولو نا، بعد میں وہ بھاگے گا۔ آج ہم مسلمان دین سے اس طرح بھاگ رہے ہیں، وہ بھاگ رہا ہے، اس کے اوپر کوئی معیار نہیں، کوئی حساب نہیں، لیکن مسلمان بھاگے یہ کون جواب دے گا؟ بے دین اگر ہمارے کلمے سے دین سے دور جا رہا ہے سمجھ میں آتا ہے، لیکن دیندار کلمے پڑھنے والا نبی کا امتی اللہ کو ایک ماننے والا دین سے دور جائے، اس کا حساب کون دے گا؟ اس سے کون پوچھے گا؟ اس کو کون کہے گا کہ آپ کیا ظلم کر رہے ہو؟ آج یہ اس نو مسلم اور مسلم والی بات ہے، جس طرح ایک ہندو مسلمان کے کلمے پڑھنے سے کہتا ہے کہ میاں مسلمان چھوڑو ابھی نہیں بولو، لیکن آج ایک نبی کا امتی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کلمے سے اس طرح دور بھاگ رہا ہے، دین سے اس طرح دور بھاگ رہا ہے، یہاں تک کہ دین والوں سے اتنی دور تک نفرت کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، یا تو اس کے اوپر موت آنی نہیں ہے یا تو اس سے کوئی پوچھے گا نہیں۔ کام یہ دو ہیں، یا تو اس کو موت نہیں آئے گی یا تو اس سے کوئی پوچھے گا نہیں۔ اگر موت آئے گی اور پوچھے گا پھر اس طرح کس طریقے کا؟ پھر تو کام نہیں بنے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت انس سے کچھ نصیحتیں بیان کی ہیں کہ انس میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، اگر ان پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مل جائیں گی۔ سب سے پہلی وصیت جو حضرت انس کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے وہ یہ نصیحت ہے کہ حضرت انس کامل وضو کرو، کامل اور مکمل وضو کرو، تمہاری عمر میں برکت ہوگی، عمر بڑھے گی۔ اب یہ ایک سوال ہے کہ ہم جو وضو کرتے ہیں کیا یہ کامل اور مکمل بھی ہے یا نہیں ہے، یا صرف مسجد کا پانی زیان کرنا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں یہاں تک دھوتے ہیں، یہاں تک پھر ادھر تک۔ وہ کوئی صوفی وضو کر رہا تھا، کسی نے دیکھا اس کو، بولا صوفی صاحب کیا کر رہے ہو؟ کہا وضو کر رہا ہوں۔ کہا بھائی وضو تو یہاں تک ہوتا ہے، ہم نے مولویوں سے سنا ہے یہاں تک ہوتا ہے، آپ یہ کر رہے ہو۔ یار پتہ نہیں ایسے نہیں کوئی جگہ رہ جائے اس لیے یہاں سے دو۔ صوفیوں کو بھی اللہ برکت کرے۔ کہا کہ وضو یہاں تک ہوتا ہے،
آپ بازو کو یہاں سے دھو رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ کہ یار شک ہو رہا ہے، ایسے نہ ہو کہ کہیں جگہ کوئی سوکھی رہ جائے اور نماز نہ ہو۔ آج کام یہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے جو وصیت فرمائی ہے کہ انس جب وضو کو کامل کرو گے اللہ تمہاری عمر میں برکت کرے گا۔ اب یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم اپنے وضو کس طرح کامل کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور واقعی کیا وضو ہمارے پورے بھی ہوتے ہیں یا بس جان چھڑائی ہوتی ہے؟ دوسری بات جو آج ہم سب زیادہ کرتے ہیں، جو میرا امتی ملے اسے سلام کرنا۔ یا رسول اللہ کیا ہوگا، اس کا بدلہ کیا ہوگا اگر میں سلام کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری نیکیاں بڑھیں گی۔ جو بھی میرا امتی کلمے پڑھنے والا تیری سائڈ سے گزرے یا سامنے آ جائے اس کو سلام کرنا، انس تیری نیکیاں اللہ بڑھا دے گا۔ اب یہ سوال میرے سے اور آپ سے ہوتا ہے کہ ہم سلام کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ السلام علیکم بھی نہیں کرتے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ تو دور کی بات، کہاں سے نیکیاں بڑھیں گی؟ اور یہ بھی ہے کہ سلام کرنے سے مسلمان کی دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب سلام ہی نہیں کریں گے تو محبتیں کہاں سے آئیں گی، نیکیاں کہاں سے بڑھیں گی؟ بالکل قریب سے گزرو گے سلام کرنے کی زحمت کوئی نہیں کرتا، گویا کہ کوئی نو مسلم غیر مسلم گزر گیا ہے، اس طرح ہم ایک دوسرے سے منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں۔ تو پھر بھی نیکیوں کی توقع رکھیں، میرے خیال میں پھر صحیح نہیں ہوگا۔ تیسری نصیحت، انس گھر میں سلام کر کے داخل ہوا کرو۔ جب گھر میں داخل ہو جاؤ تو سلام کر کے السلام علیکم۔ یا رسول اللہ گھر میں کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا گھر میں خیریت ہوگی، خیریت بڑھے گی۔ یہ میرا نبی نصیحت کر رہا ہے۔ سلام کر کے گھر میں جب ہم داخل ہوں گے تو گھر کے اندر خیریت اور برکتیں ہوں گی، لیکن گالیاں دے کے اگر ہم گھر میں داخل ہوں گے پھر نہ برکت ہوگی نہ خیریت ہوگی۔ شیطان بیچ میں کھڑا ہو کے ناچے گا کہ ماشاءاللہ میرا کام ہو۔ کہاں کرتے ہیں ہم؟ جب گھر میں دین ہے ہی نہیں تو سلام کون کرے گا؟ جب گھر کے اندر نہ روزہ نہ نماز نہ قرآن، کہاں سے سلام کا جواب ملے گا؟ جب ہم سلام کریں گے تو ہنسیں گے۔ آج ابو پتہ نہیں کیسا لفظ بولا ہے، لگتا ہے ابو آج نیک ہو گیا۔ ہاں آج ابو نیک ہو گیا ہے کہ داخل بھی ہوا ہے، آج سلام، روز گالیاں دیتا ہے آج سلام کر رہا ہے، لگتا ہے یا تو کہیں سے سنی ہے یا پھر نیک ہو گیا۔ گھر والے ایسے بولیں گے، کیونکہ جو ابو پوری زندگی گالیاں دے کے گھر میں گھستا تھا آج اگر سلام کرے گا تو سوال بچے بھی کریں گے، ابو خیر تو ہے، یا تو کسی سے سنا ہے یا تو آج نیک ہو گئے ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ اب کرے یا نہ کرے، لیکن سوال ہوتا ہے۔ چوتھی نصیحت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ انس چاشت کی نماز پڑھتے رہو۔ یا رسول اللہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے جو اگلے لوگ اللہ والے بن گئے تھے ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے، جو آپ سے پہلے نیک لوگ اللہ کے برگزیدے لوگ تھے ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ چاشت کی نماز کی پابندی کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ آج میرے خیال میں ہم سب زیادہ پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پانچویں بات، اے انس چھوٹوں پر رحم کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، توقیر کرنا۔ یا رسول اللہ اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس اگر آپ چھوٹوں کی عزت کرو گے، چھوٹوں پر شفقت کرو گے، بڑوں کی عزت کرو گے، ان کی توقیر کرو گے، قیامت والے دن میرے ساتھ ہوں گے۔ پانچویں نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو یہ فرمائیے، آج اگر چھوٹا بڑے کی گریبان کو پکڑ رہا ہے، خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں وہ اس چھوٹے کا قصور نہیں ہے، اس بڑے کا قصور ہے۔
آج اگر کوئی بڑا چھوٹے کو گالیاں دے کے بلا رہا ہے تو یہ اس معصوم کا قصور نہیں ہے، اس بڑے کا قصور۔ ہم کہتے ہیں کہ آج بیٹے بات ماننے کو تیار نہیں، ہم ان کو ایک کام بولتے ہیں وہ تیسرا کام کر کے آتے ہیں۔ آپ ان کو اور بے دین بناؤ، انشاءاللہ آپ کو گھر سے بھی نکالیں گے۔ آپ ان کو دین سے اور دور کرو، وہ گھر سے بھی آپ کو نکالیں گے۔ عزت تو کیا ہوتی ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس سے بھی یہ بات کہی کہ انس، چھوٹوں پر شفقت، بڑوں کی عزت کرنا قیامت کے دن محمد کے ساتھ ہو۔ کون کرتا ہے اس دنیا میں؟ آج اگر چھوٹا بڑوں کو گالیاں دے رہا ہے تو اس کا کون جرمدار ہے؟ بڑا اگر چھوٹوں کو گالیاں دے رہا ہے اس کا کون جرمدار ہے؟ ان سے کون سوال کرے گا؟ ان کی اصلاح کون کرے گا جب بڑا خود گالیاں دے رہا ہے، گالیاں سکھا رہا ہے؟ پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہی بچے بڑے ہو کے باپ کو کہتے ہیں ابو شاباش گھر سے چلے جاؤ، آپ کا گھر نہیں ہے۔ پھر اس کا نتیجہ آپ نے سنا ہے کہ نوجوان بچے ماؤں کو کچرے کی کنڈی میں پھینک کے چلے جاتے ہیں، جاؤ آپ کا گھر یہاں نہیں ہے۔ پھر یہی ہوگا اور کیا ہوگا؟ آج ہم نے اپنے ہاتھ پہ اپنے آپ کو خود بے دینی کی اس فضا کے اندر گرفتار کروا دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آج چھوٹے بھی ہماری عزت نہیں کرتے، بڑے بھی چھوٹوں کی عزت نہیں کرتے۔ قصوروار ہم دونوں ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ نہیں ہوا، میری بات ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائی بزرگ، جب تک ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپنائیں گے، اس کے دین کو نہیں اپنائیں گے، اس کے دین والوں کی عزت نہیں کریں گے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، نہیں کر سکتے، بالکل نہیں ہو سکتے۔ پھر ہمیں چھوٹوں سے گالیاں سننی پڑے گی، چھوٹوں سے اپنی بے عزتیاں دیکھنی پڑے گی، یہ سب کچھ ہوتا رہے گا۔ لیکن مسلمان تب تک صحیح نہیں ہوتا جب تک اس کے سامنے اس کو نہ آزمایا جائے۔ آج اگر مسلمان بے دینی کی طرف بھاگ رہا ہے جس طرح ایک ہندو کلمے سے بھاگتا ہے، آج اگر مسلمان دین کی بات کو گالی سمجھ رہا ہے، قرآن کی تعلیم کو عیب سمجھ رہا ہے، نبی کی حدیث کو مذاق سمجھ رہا ہے، تو پھر یاد رکھو یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے قوموں کی بربادیاں ہوتی ہیں۔ پچھلے جو ہمارے نبی گزر گئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تک، اگر ان کی قوموں کے اوپر عذاب آیا، وہ قوموں کی قومیں ہلاک ہو گئی، سبب یہ تھا انہوں نے نہ نبی کی بات مانی، نہ اللہ کی بات مانی، نہ نبی کے اس احکامات کے مطابق زندگی گزاری، الٹا اس نبی کے دین اور اسلام کی مذاق اڑاتے تھے۔ نبی بیزار ہو کے دعا کرتے تھے اللہ ان کو ہلاک کر دو، کوئی ضرورت نہیں۔ آج محمد الرسول اللہ کی یاد رکھو، آپ کے اوپر نبی کے احسان ہیں کہ وہ دعا نبی نے نہیں مانگی، اور اللہ کے نبی نے یہ دعا مانگی تھی اللہ میری قوم، پوری قوم کو ایک ہی وقت ہلاک نہ کرنا۔ یہ اس دعا کے اثر ہے کہ آج ہم جی رہے ہیں، یہ اس نبی کے اٹھائے ہوئے ہاتھ ہیں جن ہاتھوں کو دیکھ کے اللہ کی ذات کو شرم آتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سے بڑے، ہم سمجھتے ہیں دین کی کوئی عزت نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ دین ہمارا محتاج ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ دین والے ہمارے محتاج ہیں۔ کس نے کہا؟ کیا ہو گیا ہے آج مسلمانوں کو؟ یہ نبی کی دعاؤں کے صدقے آج دنیا میں جی رہے ہو، ورنہ یاد رکھو کب سے یہ قوم ہلاک بھی ہو سکتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں، نہ ہمارے اندر نبی کا طریقہ،
نہ ہمارے اندر دین، نہ ہمارے اندر قرآن کی تعلیم، نہ ہمارے گھروں کے اندر قرآن کی تعلیم، نہ ہمارے گھروں کے اندر پردے کا اہتمام۔ اگر ایک میری ماں اور بہن بازاروں میں گھوم رہی ہے، اس کا سوال کا جواب کون دے گا؟ یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ بھائی لوگ ایسے کر دیتے ہیں، بد نظریاں ہو جاتی ہیں، یہ ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ آپ بازاروں میں جاؤ، پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ کس شریعت میں ہے؟ کہاں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو بازاروں میں چھوڑو؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر پردے کا حکم نازل ہوا ہے تو یہ پردہ تھوڑی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی مکمل پردے کے ساتھ ہماری مائیں بہنیں بازار میں جاتی ہیں شاپنگ کرنے۔ کیا شریعت نے کہا ہے کہ ہماری ماں بہن کا قد بھی غیر دیکھے؟ کیا شریعت نے اتنا کہا ہے؟ میں قربان جاؤں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، کیا کہتی علی جب موت آئے میرا جنازہ رات کو اٹھانا، رات کے وقت میرا جنازہ اٹھانا، کسی غیر کو کندھا میرے جنازے کو نہیں دینا، بس یہ فلاں فلاں آدمی مجھے لے کے جائے، نصیحت وصیت کر رہی۔ آخر کیوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے وہ بھی تو نبی کی بیٹی تھی نا۔ علی میرا جنازہ رات کو اس لیے اٹھانا کہ کل دنیا والے ایسے نہ کہیں محمد کی بیٹی فاطمہ کا قد اتنا تھا۔ کیا ہماری مائیں بہنیں حضرت فاطمہ سے بھی اوپر ہیں کہ کل دنیا یہ بھی نہ کہے اور یہ نہ بتائے کہ محمد کی بیٹی جو فاطمہ تھی نا اس کا قد اتنا تھا، جنازہ اتنا تھا، اس طرح کا تھا؟ اور اگر میری ماں اور بہن پردے کے ساتھ بازاروں کے اندر جائے، کیا اس کا قد غیر نہیں دیکھتے؟ اس کا چلنا غیر نہیں دیکھتے؟ اس کی کسی غیر سے گفتگو کرنا نہیں دیکھتے؟ پھر کہتے ہیں کہ ہم دیندار بنیں گے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر برکتیں آئیں۔ کسی قرآن کی آیت میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ پردے کے ساتھ اپنی عورت کو باہر بھیج دو۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں، اگر ایسے ہوتا حضرت فاطمہ ایسے نہیں فرماتی۔ عورت کی عزت قرآن اور حدیث نے جو بتلائی ہے وہ اس کی چودیواری کے اندر ہے۔ بس اگر عورت کو عزت دار بنانا ہے تو اس کی ضروریات، اس کا سب کچھ اس گھر کے اس بڑے کے اوپر حق بنتا ہے کہ اس چودیواری کے اندر اس کو پہنچائے۔ عزت قرآن اور حدیث نے یہ بتلائی۔ آج گھر کا بڑا کہیں اور جگہ ہے، ہماری مائیں بہنیں کسی اور جگہ ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آگے چل کے گھر کے اندر بربادیاں آ جاتی ہیں۔ آخری دو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پھر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت کی 4 علامتیں ہیں۔ بدبخت جسے ہم کہتے ہیں، بدبخت، اس کی 4 علامتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی۔ سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ کہ آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہونا۔ سچ بتاؤ، کبھی ہم اللہ کے خوف سے آنکھوں سے آنسو گراتے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بدبخت کی 4 علامتیں۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ اس کے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوں گے۔ آج امت کا حال یہ بن چکا ہے کہ اللہ کے خوف سے کسی کی آنکھ رونے والی نہیں بچی۔ پہلی نشانی۔ دوسری نشانی، دل کی سختی، ہماری دلیں پتھر ہو گئی۔ یہ ہماری خوش قسمتی نہیں ہے، یہ بد قسمتی ہے۔ آج اگر مسلمان کی دلیں پتھر ہو چکی ہیں، سخت ہو چکی ہیں، گناہوں کی وجہ سے، بد اعمالوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے دلیں ہماری پتھر ہو گئی ہیں، اگر آج ہمارے سامنے قرآن کھول کے بھی کوئی سنائے، اس دل کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں پڑے۔ کیوں؟ کہ گناہوں کی وجہ سے اس کو ہم نے پتھر بنا دیا ہے، پتھر بنا دیا۔ پھر کہاں سے؟ جب دل پتھر ہوگی تو آنکھ کہاں سے روئے گی؟
جب دل کے اندر نافرمانیوں کے انبار ہوں گے، گناہوں کے انبار ہوں گے، تو آنکھوں سے آنسو کہاں سے نکلیں گے؟ جب دین کی بات دل میں بیٹھے گی نہیں تو آنکھوں سے آنسو کیسے جاری ہوں گے؟ بس صرف آج یہی کرنا ہے کہ دیندار کو حقارت کی نظر سے دیکھنا ہے، یہی کرنا ہے کہ دین والوں کو گالیاں دینی ہیں، یہی کرنا ہے علماء کی بےعزتی کرنی ہے، ان کو گالیاں دینی ہے، بس یہ پورے کا پورا دین یہاں آ کے پہنچا ہے۔ بس کوئی ملا مولوی جائے پھر دیکھو کیسے آگ لگ جاتی۔ خدا کے ولی اپنی قبر کو ہم کالا کر رہے ہیں، کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا، کوئی کسی کو نہیں چھڑوائے گا۔ وہ الگ بات ہے آپ غصہ کریں، لیکن انشاءاللہ جب فوت ہو جائیں گے جنازہ وہی ملا پڑھائے گا۔ آپ بھلی غصہ کریں، گالیاں دیں، آپ بھلی ان کو برا بلا کہیں، ان کی غیبت اور گلا کریں، ان کے اوپر الزام اور بہتان اور سب کچھ لگاتے رہیں، لیکن جب مریں گے تو جنازہ وہی مولوی پڑھے گا، غسل بھی وہی مولوی دے گا۔ بیٹوں کو تو غسل بھی نہیں آتا کہ باپ کو غسل کس طرح دیا جاتا ہے، اتنے ہم دیندار ہیں۔ دوسری نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ دل کا سخت ہو جانا۔ تیسرے نمبر پر طول العمل، یعنی لمبی امیدیں باندھنا، لمبی امیدیں، میں وہ بھی کروں گا، میں وہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا، 10 سال کے بعد میں یہ کروں گا، امیدیں، بس صرف امید، اور اس کو خود کو پتہ نہیں ہے کہ شام تک زندہ ہوں یا مر جاؤں گا۔ تیسری علامت یہ بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس سے انسان کی دل سخت ہو جاتی ہے، جس سے انسان بدبخت ہو جاتا ہے، کہ لمبی امیدیں تو باندھیں گے لیکن اللہ ان کی امیدوں کو پورا نہیں کرے گا۔ امیدیں بہت بڑی ہوں، اب میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اب پڑھوں گا، اب پڑھوں گا، اب جب یہ گاہ آئے گا تو پھر دیکھیں گے نا کب تک ہوتا ہے۔ چوتھی علامت یہ تھی کہ دنیا کا حرص سب سے زیادہ، کہتے ہیں کہ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس کے اندر 2 چیزوں کا حرص بڑھ جاتا ہے، ایک مال کا، سب سے پہلے مال ہے، چاہے اس کے دونوں پاؤں قبر کے اندر ہو لیکن کہے گا مال جمع کرو، مال جمع کرو، مال جمع کرو، کسی کو دے گا بھی نہیں، بیٹوں کو بھی نہیں دے گا، حرص بڑھ جاتا ہے۔ آج مسلمان کی، ہر ایک مسلمان کی دل کے اندر دنیا کا حرص زیادہ ہے، جائز ہو نہ جائز ہو، اپنا ہو پرایا ہو، حلال ہو یا حرام ہو، چوری کا ہو یا صحیح طریقے کا ہو، کچھ بھی ہو مجھے چاہیے اور مجھے لینا ہے، بس یہ ہے۔ ایسے شخص کو بھی اللہ کے نبی نے بدبخت کہا ہے کہ یہ بدبخت کی علامت ہوتی ہے، جس کی دل کے اندر دنیا کا حرص زیادہ ہوتا ہے، حالانکہ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک تک کے برابر بھی نہیں، ہمارے اندر تو ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیو، بزرگو، آپ سے میری یہ درخواست ہوگی، خدا را اپنی زندگی کو بناؤ، کسی کی غیبت اور گلہ کرنے سے بہتر ہے سامنے اس کو منہ پہ بول دیا کرو، کسی کے بارے میں دل سے کینہ اور بغض رکھنے سے بہتر ہے سامنے بول دیا کرو، اس کو کچھ نہیں ہوگا، آپ اپنی قبر کالی کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں وہ زیادہ مقرب ہو، اللہ کے ہاں اس کا مقام تیرے سے زیادہ ہو، اور تو بغض اور کینہ اور حسد کے اندر جل رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، اس کو کچھ نہیں ہو۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کو کم از کم، ہم اپنی جان کو، یہ جو ہماری جان کا ٹکڑا ہے 5-6 فٹ کا انسان، کم از کم اس کے اوپر تو رحم کریں، اس کو تو آگ سے بچائیں، اس کو تو کچھ نہ کچھ سیدھا کریں۔ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کس طرح ہم اپنے جسم کو پیش کریں گے؟ آج ہماری محفلیں غیبتوں سے خالی نہیں، ہماری محفلیں گلاؤں سے خالی نہیں، ہماری محفلیں جھوٹ سے خالی نہیں، ہماری محفلوں میں کسی کی برائی نہ ہو تو وہ محفل نہیں ہوتی۔ آج یہ اثر ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، پھر کہتے ہیں ہم دیندار ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم تو بڑے دین کے ٹھیکیدار ہیں، پھر کہتے ہیں کہ یہ دین والے کچھ بھی نہیں ہیں، پتہ وضو کا نہ ہو، بات کرتا ہے علماء کے پیچھے، پتہ یہ نہ ہو کہ میت کو غسل کیسے دیتا ہے، غلا کرتا ہے عالم دین کی، چاہے عالم لا
بارے میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، کسی عام انسان کے بارے میں نہیں کہا۔ میں مانتا ہوں کہ علماء کے اندر کوتاہیاں ہیں، میں مانتا ہوں علماء سست ہیں، میں مانتا ہوں ان کے اندر بھی کوتاہیاں ہیں، کیونکہ یہ کوئی نبی اور فرشتے نہیں ہیں، یہ انسان ہے۔ لیکن یاد رکھو، کسی عالم دین کی، کسی دیندار کی غیبت اور گناہ اور بغض اور کینے میں زندگی گزارنے سے بہتر ہے سامنے آ کے اس کو کہہ دو کہ تیرے اندر یہ خراب ہے، جو کہ خراب ہے۔ پڑھے نماز ان کے پیچھے، غیبت تو ان کی کریں، پڑھے نماز ان کے پیچھے، گلا بھی ان کی کریں۔ وہ ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہوں ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہو جس کی دل میں اس عالم کی کینہ ہو بغض ہو۔ اچھا ہے جا کے اپنی نماز واپس کر، اچھا ہے کہ وہ اپنی نماز گھر پڑھ لے۔ مسجد کے عالم سے بغض، کینہ، غیبت، گلا، اور پھر نماز کے ٹائم اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز ہوں گے، اللہ کو اس نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے، جا کے کسی اور جگہ پہ وہ آدمی نماز پڑھے۔ بس ہم نے یہ سمجھا ہے کہ کسی عالم کی غیبت اور گلا کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر آپ کسی عالم، کسی دیندار کی غیبت اور گلا کر کے کامیاب ہو گئے نا، جو آپ کو کرنا ہو آپ میرے ساتھ کر کے۔ نبی ان کو اپنا وارث کہے اور ہم ان کو گالیاں دیں؟ نبی کہے کہ میرے دین کے وارث یہ ہیں اور ہم ان کی غیبت اور گلا کریں؟ نبی کہے کہ میرے دین کے ٹھیکیدار یہ ہیں، دین کو امت تک یہ پہنچائیں گے ہمارے پاس، ہم ان کی ایک غلطی دیکھ کے پورا خراب ہو گیا۔ اگر عام انسان پورا دین گناہ کرتا ہے وہ ہمارے نزدیک صحیح، لیکن اگر عالم سے چھوٹی سی غلطی ہو جائے وہ اتنا گندا کیوں؟ بس لوگوں کو خوش کرنا ہے، کچھ خوش نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ آپ چاہے غیبت کرو، گلا کرو، برا کہو، گالیاں دو، منہ پہ گالیاں دو، پیچھے جا کے گالیاں دو، چاہے آپ علماء کو سب سے زیادہ حقارت کی نظر سے دیکھو، چاہے آپ ان کو کچھ بھی کہہ دو، لیکن قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ سے دل بھی ہو جائے، کیونکہ جو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دیا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، مجھے کوئی بھی دنیا کا کچھ بھی ہو جائے لیکن وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیو، بزرگو، آپ سے گزارش ہے، نکالو دلوں سے کینے اور بغض نکالو۔ میں جانتا ہوں کہ دنیا کے اندر کیا چل رہا ہے، کم از کم عالم سے تو اپنے دل کو صاف رکھو تاکہ کل نماز پڑھنے آؤ، نماز تو ہو تمہاری۔ ہم کسی عالم کو دیکھتے ہیں، اس کے مقابلے میں کسی ایک عام انسان کو دیکھتے ہیں، عالم سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں، عام سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں، تو پھر آخر تمام جا کے اپنا منہ سیدھا کریں گے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بات کہو تو پھر بات زیادہ آگے چلی جاتی ہے، لیکن قوم جب تک اس چیز میں مبتلا رہے گی، یاد رکھو یہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ قوم جب اپنے پیشوا اور رہبروں کو برا بھلا کہے گی، یہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ سب کچھ اس کے لیے جائز ہے۔ جنازہ میرے ابو کا فلاں مولوی پڑھا ہے، پڑھاؤ، خود پڑھا، خود نہیں پڑھا۔ بیٹا پیدا ہونا خود آزاد ہو نا، کیوں ملے سے دلواتے ہو؟ فوق میت ہو گیا تو خود غسل دو نا، کیوں کسی مولوی کو لاتے ہو اور ان کی غیبت اور گلا بھی کرتے ہو؟ ہوتا ہے نماز کا ٹائم اگلی صف میں کھڑے ہوتے ہو، غیبت بھی کرتے ہو، گلا بھی کرتے ہو، برا بلا بھی کرتے ہو۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے جو میں نے کہا اللہ پاک ہمارے کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، دنیا میں ایمان اور سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، غیبت، گلا، بغض، کینے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ دنیا میں کامیابی دین میں ملے گی، آخرت میں کامیابی بھی دین میں ملے گی۔ اگر دنیا کی کامیابی چاہیے دین کو اپنے ہاتھ میں تھام لو، آخرت کی کامیابی چاہیے محمد رسول اللہ کے طریقے کو اپنے سینے سے لگا دو، علماء کی عزت کرو، بڑوں کی عزت کرو، اپنے بزرگوں کی عزت کرو، اکابرین کی عزت کرو، جو نبیوں کے وارث ہیں ان کی عزت کرو۔ انشاءاللہ العزیز جب ان تمام چیزوں کو ہم عزت کی نگاہ سے دیکھنا شروع کریں گے، ان تمام چیزوں کو ہم اپنے اندر عزت والی نگاہ سے دیکھنا شروع کریں گے، تو اللہ پاک یقیناً میری
हमें अता करेंगे, दुनिया में भी हम कामयाब हो जाएंगे, आखिरत में भी कामयाब हो